السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بک نمبر 2 کا لیسن نمبر 5 آن ڈسٹرائنگ بکس پڑھنے جا رہے ہیں۔ آن ڈسٹرائنگ بکس کو لکھا ہے جے سی اسکوائر نے۔ جے سی اسکوائر جو تھے بیسکلی ایک برٹش جرنلسٹ تھے، آتھر تھے، پوئمز انہوں نے لکھی ہیں اور یہ یونائٹڈ کنگڈم سے بلانگ کرتے تھے۔ ان کا یہ جو ایسے جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں آن ڈسٹرائنگ بکس، ایک ہیومرس ایسے ہے، فنی ایلیمنٹ اس کے اندر موجود ہے۔ بیسکلی رائٹر نے اپنا ایکسپیرینس بھی بتایا ہے کہ جو یوز لیس بکس ہوتی ہیں یا جو فروٹ لیس بکس ہیں ان کو ڈسٹرائے کرنا پبلک ڈیوٹی ہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے اس ایسے میں لکھی ہیں اور بہت اچھی طریقے سے سوسائٹی کے اس ایک آئرنی کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ سم ٹائم ہم ورتھ لیس بکس کو اپنے گھر میں جگہ دے دیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بنا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم اپنے گھر میں کتابوں کو جگہ دیے جاتے ہیں اور یہ اصل میں ہائی لائٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ اچھی کتاب کو گھر میں جگہ دینا فائدہ مند ہے اور بیکار کتابوں کو گھر میں جگہ دینا نہ صرف حماقت ہے بلکہ ان کے خیال میں یہ پبلک ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسی بیکار کتابوں کی چھانٹی کریں اور ان کو تلف کر دیں، ڈسٹرائے کر دیں۔ بیسکلی اس جو ایسے پڑھنے جا رہے ہیں آن ڈسٹرائنگ بکس، اس کا یہ تھیم ہے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اٹ سیز ان دا پیپر، یہ اخبار میں خبر آئی، پیپر اخبار، دیٹ our 2 millions، 1 ملین 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے، 2 ملین یعنی کہ 20 لاکھ، والیومز کتابیں، have been presented پیش کی گئیں to the troops فوجی قافلوں کو by the public کی جانب سے۔ کہتے ہیں کہ اخبار میں خبر چھپی کہ عوام کی طرف سے فوجیوں کو 2 ملین سے بھی زیادہ کتابیں پیش کی گئیں۔ اوور 2 ملین یعنی کہ 2 ملین سے زیادہ کتابیں پیش کی۔ کہتے ہیں کہ it would be interesting to inspect them، کہ ان کتابوں کو دیکھنا، ان کا معائنہ کرنا دلچسپ ہوگا، یعنی کہ جو کتابیں بھیجی گئیں تو ڈیفینیٹلی وہ کیسی کتابیں ہوں گی۔ موسٹ آف دیم، وہ کیسی تھی کتابیں کہ زیادہ تر کتابیں، نو ڈاؤٹ بلا شبہ، آر کوائٹ آرڈنری اینڈ سوٹیبل، وہ بہت عام سی تھیں اور کچھ موضوع بھی تھیں، بٹ اٹ واز پبلکلی اسٹیٹڈ، لیکن ساتھ میں آگے رائٹر کہتے ہیں لیکن یہ بات پبلکلی اسٹیٹڈ یعنی کہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہی گئی، پبلکلی بڑے کھلے طریقے سے ڈنکے کی چوٹ پہ اسٹیٹڈ بیان کی گئی، کہی گئی، دیٹ سچ ایز جیسے کہ میگزینز 20 ایئرز اولڈ 20 سالہ پرانے مضامین، گائیڈ ٹو دا لیک ڈسٹرکٹ جگہ کا نام ہے، یہ بھی یونائٹڈ کنگڈم میں، کہ لیک ڈسٹرکٹ کیسے جائیں اس کے لیے گائیڈ، سم ٹائم ہمیں ایسے بکس یا ایسے میپس ملتے ہیں جو کسی جگہ جانے کے لیے رہنمائی کرتے ہیں، تو ایسے گائیڈ بکس یا بیک نمبرز آف وائٹ ٹیکرز ایلمینک۔ وائٹ ٹیکر ایلمینک کیا تھا؟ بیسکلی وائٹ ٹیکر ایلمینک ایک ریفرنس بک تھی جو کہ بہت اس کے پرانے ایڈیشنز بھیجے گئے۔ ایلمینک ایک بندے کا نام تھا، اس کا پورا نام جوزف ایلمینک تھا، اسی کے نام سے وائٹ ٹیکرز ایلمینک ایک ریفرنس بک بہت عرصے سے لاسٹ 19 سینچری 1800 سم تھنگ، یعنی کہ 19 سینچری سے یہ چھپ رہی تھی کتاب، اور اس کتاب میں ایک طرح سے ریفرنس بک تھا، مختلف چیزوں کے بارے میں بیان کیا جاتا تھا، تو اس کے بہت پرانے ایڈیشن جو ہیں وہ بھیجے گئے۔ تو جو فوجیوں کو کتابیں بھیجی گئیں وہ ایسی تھیں جو کہ یوز لیس تھیں، اتنی زیادہ وردی نہیں تھی، ویلیویبل نہیں تھی۔ ان سم کیسز، کچھ صورتوں میں، ون امیجنس، ایک شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ سچ انڈائجسٹیبل یعنی کہ جو کہ دیر ہضم ہو، جو کہ آپ کو سمجھ نہ آئے، یا ثقیل قسم کی یہ جو چیزیں بھیجی گئیں یا جو کہ یوز لیس تھیں، ان کے لیے انڈائجسٹیبل چیز کہا جا رہا ہے، انڈائجسٹیبل بکس کہا جا رہا ہے یوز لیس بکس کو، کہ ایسے جو انڈائجسٹیبل دیر ہضم چیزیں تھیں، ایک شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ کچھ صورتحال میں تو ایسا ہوگا، گیٹ ان ٹو دا پارسل بائی ایکسیڈنٹ،
شاید یہ پارسل میں حادثاتی طور پہ چلی گئی ہوں، پتہ نہ ہو، اور بائی چانس جو ہے وہ پارسل کر دی گئی ہوں. بٹ اٹ از لائکلی پاسبلٹی، زیادہ یہ پاسبلٹی ہے دیٹ دیر آر دوز ہو جمپ ایٹ دی اپرچونٹی آف گیٹنگ ریڈ آف بکس. کہتے ہیں کہ سم ٹائم ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس چیز کو موقع سمجھا ہو، اپرچونٹی، چانس، اوکیزن، پراسپیکٹ، موقع سمجھا ہو آف گیٹنگ ریڈ. ادھر یہ جو ورڈ آیا ہے گیٹنگ ریڈ، یہ گیٹنگ ریڈ آف، اس کا مطلب ہوتا ہے نجات حاصل کرنا، چھٹکارا حاصل کرنا. یہ ایڈیم ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے، یہ بھی امکان ہے کہ کتابوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس موقع کا فائدہ اٹھایا ہو. who jump at the opportunity of getting rid of books they do not want. ایسے موقع سے فائدہ اٹھایا ہو کہ ایسے کتابوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے جو کہ وہ لوگ نہیں چاہتے. آگے رائٹر خود سے یہ کہتے ہیں why they kept them if they don't want them، کہ ایسی کتابوں کو جگہ ہی کیوں دی تھی، رکھی ہی کیوں تھی جنہیں وہ پسند نہیں کرتے. تو یہ ایک سوسائٹی کی آئرنی ہے. سم ٹائم ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ ایجوکیٹ ظاہر کرنے کے لیے ہر چیز جو کہ پرنٹڈ ہے اس کو اپنے گھر میں جگہ دے دیتے ہیں. تو یہ بیسکلی ان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ اگر ایک کتاب آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کو گھر میں جگہ ہی کیوں دی ہے. آگے رائٹر کہتے ہیں بٹ موسٹ پیپل، لیکن زیادہ تر لوگ، اسپیشلی نان بکش پیپل، زیادہ تر وہ لوگ جو کہ نان بکش ہیں. نان بکش غیر کتابی لوگ جو کتاب دوست نہیں ہیں. نان بکش پیپل کتاب دوست لوگ نہ ہونا، نان بکش کتاب دوست نہ ہونا. نان بکش پیپل آر ویری ریلکٹنٹ، وہ بہت زیادہ ہچکچاتے ہیں، ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں ٹو تھرو اوے اینی تھنگ دیٹ لکس لائک اے بک، کہ کسی بھی ایسی چیز کو وہ پھینک دیں جو کتاب کی طرح دکھائی دیتی ہو. جو لوگ کتاب دوست نہیں ہوتے نا، تو وہ صرف یہ چاہتے ہیں گھر میں کتاب ضرور ہونی چاہیے، تو وہ کتاب نما چیز کو یا کتاب کی طرح دکھنے والی کسی بھی چیز کو، چاہے وہ پمفلٹ ہے، چاہے وہ کوئی گائیڈ بک ہے، چاہے وہ کوئی یوز لیس پرنٹ ہوا ہوا ہے، تو اس کو وہ اپنے گھر میں جگہ ضرور دیتے ہیں اور پھینکنے سے ہچکچاتے ہیں. یہاں پہ ایک ورڈ آیا ہے انڈائجسٹیبل، اس کا مطلب ہوتا ہے ثقیل یا دیر ہضم. بائی ایکسیڈنٹ، بائی چانس، اتفاقیہ طور پر، حادثاتی طور پر. لائکلی، پاسبلٹی، امکان. گیٹنگ ریڈ آف، چھٹکارا حاصل کرنا. نان بکش، کتاب دوست نہ ہونا. ریلیکٹنٹ، ریلیکٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے ہچکچانا، ہیزیٹیٹ ہونا، انولنگ ہونا. آگے کہتے ہیں ان دا موسٹ الٹریٹ ہاؤسز. الٹریٹ ہاؤسز ایسے گھر جہاں پر الٹریٹ پیپل رہتے ہیں، ان پڑھ، اگنورینٹ، ان ایجوکیٹڈ. ایسے زیادہ تر گھروں میں دیٹ ون نوز ایوری ورتھ لیس والیوم دیٹ از باٹ فائنڈس اٹ وے ٹو اے شیلف اینڈ اسٹیز دیئر. کہتے ہیں کہ زیادہ تر گھروں میں جہاں پر ان پڑھ لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ اگر کوئی چیز خریدی گئی ہے، خریدی گئی ہے، تو وہ اپنی جگہ جو ہے وہ الماری میں، ایک شیلف میں، ایک خانے میں، وہ جب خریدی جاتی ہے تو اس کتاب کو وہاں پہ پہنچا دیا جاتا ہے اینڈ اسٹیز دیئر. پھر وہ کتاب ادھر ہی رہتی ہے، چاہے وہ پڑھی بھی نہیں جاتی، اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھا جاتا، وہ کتاب ادھر بس رکھنے کے لیے ہوتی ہے. یہ زیادہ تر ان گھروں کی بات کر رہے ہیں جہاں پر الٹریٹ پیپل رہتے ہیں. ان ریئلٹی، حقیقت میں، اٹ از ناٹ میرلی ایبزرڈ. کہتے ہیں کہ یہ نہ صرف ایبزرڈ ہے، ایبزرڈ کا مطلب ہے ریڈیکلس، اسٹوپڈ، اللاجیکل، فولش یہ چیز ہے. ٹو کیپ ربش. ربش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گاربیج کو بھی کہتے ہیں، جنک کو بھی کہتے ہیں، کاٹ کباڑ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے.
کہتے ہیں کہ یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ ہم ایک ربش کو، یہاں پہ ردی کا لفظ ہم استعمال کریں گے کیونکہ پیپر سے ریلیٹڈ ہے، تو ردی کو صرف رکھنا، میرلی محض اپنے پاس رکھنا، کیپ رکھنا، بیکاز کیونکہ اٹ از پرنٹڈ، کہ اس پہ کچھ نہ کچھ شائع ہوا ہے، کچھ چھپا ہوا ہے، تو یہ بہت ہی وہ کہہ رہے ہیں ایبزرڈ چیز ہے. ایبزرڈ مزے کا خیز ہے، ریڈیکلس ہے، اسٹوپڈ ہے. آگے کہتے ہیں کہ اٹ از پازیٹیولی اے پبلک ڈیوٹی ٹو ڈسٹرائڈ. وہ کہتے ہیں کہ اس کو تلف کرنا، ایسی یوز لیس بکس کو تلف کرنا، ڈسٹرائے کرنا پبلک ڈیوٹی ہے، عوامی فریضہ ہے، لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسی کتابوں کو تلف کر دیں. آگے سے وہ اس کا فائدہ بتاتے ہیں کہ ڈسٹرکشن کیوں ضروری ہے یوز لیس بکس کی. وہ کہتے ہیں ڈسٹرکشن ناٹ میرلی میکس مور روم فار نیو بکس، کہ ڈسٹرکشن سے کیا ہوگا، نہ صرف مزید روم، مزید گنجائش نکلے گی، جگہ بنے گی نئی کتابوں کی، بلکہ بٹ سیوز ونز ہیئر، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک شخص کے ورثہ جو ہیں، سیوز بچ جائیں گے، دا ٹربل آف سارٹنگ آؤٹ دا ربش اور اسٹورنگ اٹ، کہ وہ ایک شخص کے وارثوں کو ردی کو چھانٹنے یا اس کو ذخیرہ کرنے کی زحمت سے بھی بچایا جا سکتا ہے. وہ لاسٹ پوائنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹرکشن سے کیا ہوگا، نہ صرف نئی کتابوں کے لیے جگہ بنے گی، بلکہ ایک شخص کے ورثہ دو چیزوں سے بچ جائیں گے. جب ہم ان کو خود ٹھکانے لگا لیں گے تو کیا ہوگا کہ جو ہمارے ہیئرز ہیں، جو ہمارے وارث ہیں، وہ کیا کریں گے، یا تو ایسی کتابوں کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے، اس چیز سے وہ بچ جائیں گے، یا ان کتابوں کو کہاں پہ رکھا جائے، اس چیز سے بھی بچ جائیں گے. یا تو اسٹور کرنے سے بچ جائیں گے، یا سارٹ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے چھانٹنا یا ری آرڈر کرنا، دوبارہ سے کون سی کتاب ٹھیک ہے، کون سی نہیں ہے ٹھیک، اس زحمت سے وہ بچ جائیں گے. تو یہ ابھی تک جو ہم نے پڑھا، اس میں بیسکلی ایک تو انہوں نے مزاحیہ انداز میں ایک خبر کا حوالہ لیا ہے کہ اخبار میں یہ خبر چھپی تھی کہ فوجیوں کو کتابیں بھیجی گئیں جو کہ یوز لیس تھیں. تو ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو یہ ایک اپرچونٹی لگی ہو کہ یوز لیس بکس کو اپنے گھر سے نکالنے کے لیے اس نے ایسی کتابیں جو ہیں زیادہ تر ایسے ٹروپس کو بھیج دی ہوں، کیونکہ یہ خود کہتے ہیں کہ یوز لیس بکس کو گھر میں جگہ دینا بالکل غلط ہے. اور وہ ساتھ میں یہ بھی رائٹر کہتے ہیں کہ ایسی کتابوں کو ٹھکانے لگانا، ڈسٹرائے کرنا، یہ پبلک ڈیوٹی ہے.